رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا. تختی نمبر 24. پچھلی کلاس میں ہم نے تختی نمبر 23 اقلاب کے بارے میں پڑھا تھا. آج نورانی قاعدے کی تختی 24 سبق 24 جس کا نام ہے ادغام یرملون. آپ دیکھ رہی ہیں لکھا ہے ادغام یرملون. آج اسی تختی کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے جانیں گے، پڑھیں گے. اور آج جو ہم قواعد پڑھنے والے ہیں وہ ادغام کے رول ہوں گے. ادغام کے رول نون ساکن اور تنوین دونوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو رول آف ادغام اور نون ساکن بھی کہہ سکتے ہیں. پچھلی کلاس میں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ نون ساکن کیا ہے اور ہم نے سوال بھی کیا تھا. آج ایک بار اور اچھے سے کلیئر کر لیتے ہیں. دیکھ کر لکھا ہے واٹ ڈز نون ساکن ساکنہ مین. تو کہہ رہے ہیں نون ساکنہ جو ہے وہ ایک لیٹر ہے جو کسی بھی زیر زبر کے نشان سے خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی فتح کسرہ یا ضمہ نہیں ہوتا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ سے کہے کوئی کہ نون کے قاعدے ہیں یا ادغام نون کا قاعدہ ہے تو یہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ نون زبر زیر اور پیش کے ساتھ آتا ہے. ادغام کا قاعدہ جو ہے وہ نون ساکن کا ہے، اور نون ساکن یہ ہے. یہ عربک اسکرپٹ میں یا عربک ٹیکسٹ میں آپ کو نون ساکن ایسا دیکھنے کو ملے گا. ہم لوگ کے پاس جو مصحف ہے قرآن مجید ہے اس میں یہ جو ہے ہاف سرکل میں جزم یا سکون، جس نون پر جزم یا سکون ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے. تو یہ قاعدے بھی نون ساکن اور تنوین میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے نون ساکن کو ہم نے سمجھ لیا. اب تنوین کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ اس کے اندر ایک ہڈن نون ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے. کس طرح؟ اگر با کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پر دو کلر سے دو زیر لکھے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ با لیٹر کے کلر سے میچ کرنے والا زیر تو زیر ہے، لیکن جو نیچے زیر لگا ہے جسے ہم دو زیر کی تنوین بھی کہتے ہیں تو یہ نون ساکن ہے یا نون ساکن کی آواز ہے. با زیر بی اور با دو زیر بن. اس طرح آواز دونوں کی ایک سی ہوتی ہے، نون ساکن کی اور دو زیر کی. اسی لیے بتایا گیا با دو زیر بن برابر ہے با نون زیر بن کے. آپ بن اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں کی آوازیں یکساں ہیں، البتہ لکھنے کی صورت دونوں کی الگ الگ ہے. اسی طرح دو پیش کی تنوین بن تنوین کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ، اور بن نون ساکن کے ساتھ. پھر دو زبر کی تنوین بن دو زبر کے ساتھ اور نون ساکن کے ساتھ. بتانا مقصد یہی ہے کہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن دونوں برابر ہوتے ہیں تلفظ، لہجے، پروننسیشن یا اٹرنس کے حساب سے. اپنا مائک پلیز آف کیجیے. سسٹر رفت سراج اپنا مائک آف کیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. دونوں لہجے کے حساب سے برابر ہوتے ہیں. اب یہ کہہ رہے اگر کہیں پر، یہ یاد رکھیے، اگر کہیں نون ساکنہ آئے یا تنوین آئے تو وی نیڈ a look at the next letter. وہاں ہمیں ہمیشہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں نون ساکن ملے تو اس کا اگلا حرف ہمیں چیک کرنا ہے، depending on which there are 5 possible rules. تو کہہ رہے ہیں کہ اگلا لیٹر جو بھی ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا جو 5 میں سے ایک رول بتائے گا on how the noon is pronounced. اگلا حرف طے کرے گا کہ اس نون کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے. ایک بار آسان کر کے سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں کہیں بھی نون ساکن ہو، کہیں سے بھی آپ کھولیے، یا تنوین ہو، تو اس کا جو نیکسٹ لیٹر ہوگا، اس کے بعد جو حرف لکھا ہوگا
वो तय करेगा कि अब हमें नून साकिन को किस तरह पढ़ना है। तो इस तरह 5 पॉसिबल रूल्स कारी हजरात ने बताए हैं, जिनकी शक्ल या फिगर स्लाइड में आप देख रही हैं। नंबर 1 इज़हार, ये हम पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 9 के ताल्लुक से। नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की या थ्रॉट लेटर्स हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा में से कोई हर्फ आए तो इज़हार होता है। मीन्स एक क्लियर साउंड के साथ नून को पढ़ते हैं। क्लियर साउंड क्या थी या इजहार क्या था कि बाय टचिंग योर टिप ऑफ टंग टू द हार्ड पैलेट, अपनी जबान की नोक को ऊपर के तालू से टच करके पढ़ें, जो एक इजीएस्ट या आसान तरीन कायदा है। इसमें गलती नहीं होती, लोग इसको आसानी से अदा कर लेते हैं। बात जब आती है जब हम इख्फा पढ़ते हैं, 5 पर हम स्विच कर रहे हैं। 2, 3 और 4 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने नूरानी कायदे के एतबार से दूसरे नंबर पर इख्फा पढ़ा था। और इख्फा में हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन, इन 15 हरूफ जो आप देख रहे हैं आखिरी कॉलम में, जीम, दाल, कौफ, अत्ता, सा, दाल इलल आखिर, अगर इन 15 लेटर्स के बाद से पहले नून साकिन या तनवीन आता है तो उसको इख्फा करके यानी छुपा कर पढ़ते हैं और गुन्ना भी करते हैं। तो सिस्टर सहूलत अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। और वहाँ गुन्ना भी करते हैं। गुन्ना आवाज को नाक में थोड़ी देर रोकने को कहते हैं। मरियम आ गई है। मरियम, हम आपको पहले होस्ट बना देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकती हैं, तब तक हम मरियम को होस्ट बना रहे हैं। अपने माइक्स का प्लीज ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इख्फा के बारे में बात चल रही है। इख्फा का मतलब छुपाना, और उसी छुपाने का मतलब ये है कि जबान की नोक को ऊपर के तालुक से नहीं लगाएंगे। और ये थोड़ा मुश्किल है। इजहार आसान है करना, इख्फा मुश्किल है। लोग जबान को ऊपर से हटा नहीं पाते हैं, इख्फा नहीं कर पाते हैं। तो उसमें एक आसानी ये है कि इख्फा करते वक्त आपको गुन्ना भी करना होगा, नाक में आवाज रोकनी है, क्योंकि नून का मिजाज ये है, हरफ नून का मिजाज ये है, उसका आर्टिकुलेशन या अटरेंस या उसके निकलने की जो जगह है वो बाय टचिंग है। मतलब ऊपर के तालु से आपको टच ही करना है, तब नून अदा होगा। लेकिन इस कायदे में इसके बरखिलाफ हम जबान को ऊपर से नहीं टच करते हैं, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साथ में यहाँ पर क्योंकि गुन्ना भी होता है, तो फिर इख्फा इतना मुश्किल नहीं रहता। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज रोकना। ये तफसील से हम पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। फिर जो लास्ट प्रीवियस लेसन था, सेशन था, उसमें हमने इक़लाब पढ़ा था। इक़लाब का मतलब बदलने के हैं, और इसमें हम नून साकिन को मीम साकिन से बदल रहे थे जब जब नून साकिन के बाद बा आ रहा था। और अब बचते हैं हमारे ये 2 कायदे जो आज का सबक है, जिसमें आप रूल नंबर 2 और 3 देख सकती हैं। दोनों में इदगाम इदगाम लिखा है, लेकिन एक मअल गुन्ना और एक बिला गुन्ना। बहुत स्लाइट डिफरेंस के साथ में हैं ये 2 कायदे। बाज लोग दोनों को ही इदगाम कहकर पढ़ते या जानते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि लिखा है नून साकिना। नून साकिना हो या तनवीन हो, दोनों की आवाज नू या उन पर खत्म होती है, इसलिए दोनों के कायदे वही हैं, यानी सेम है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। आवाज या साउंड के हिसाब से दोनों इक्वल है, नून साकिन कहिए या तनवीन कहिए। और बहुत डीपली हम इसको पढ़ चुके हैं। कायदे हम आज नून साकिन और तनवीन के पढ़ रहे हैं। बड़ा कर
جی ادغام، آج ہم جو پڑھ رہے ہیں سبق وہ ہے ادغام. ادغام، ادغام کا مطلب ہے بلینڈ کرنا، اس چیز میں ملا دینا، مرج کر دینا، یا ہلکا سا بدلتا بھی ہے حرف، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا دینا یا بدل دینا. اور اس قاعدے کا نام ادغام یرملون ہے. یہاں پہ انگلش میں لکھا ہے یرملون، اور اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر فارم میں ایکسپلور کر کے لکھا گیا ہے یا را یر میم لام واو نون یرملون، ادغام یرملون. اس کو شارٹلی ہم لوگ ادغام کہتے ہیں، اور پورا نام اس کا ہے ادغام یرملون، یعنی یرملون کا ادغام، یرملون کو بدلنا. آپ ایسا سمجھ سکتی ہیں یا کو بدلنا، را کو بدلنا، میم کو بدلنا، جتنے بھی لیٹرز اس میں آ رہے ہیں سب کا ادغام ہوگا. اب اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے یرملون، اور دے آر 6 ان نمبرز، یہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، تاکہ یاد رہیں اس لیے اس کو ایک ورڈ فارم میں ہم یاد کر رہے ہیں یرملون، ادغام یرملون. اس قاعدے کا دوسرا نام ادغام یرملون ہے. یہ واحد ایک ایسا قاعدہ ہے جس کے بہت سارے نام ہیں. 2 نام ہمیں پتہ چل گئے، ایک تو یہ کہ یہ ادغام ہے، دوسرا اس کو ادغام یرملون بھی کہتے ہیں. ادغام کا مطلب بدلنا تھا، ادغام یرملون اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یرملون کے جو 6 حرف ہیں ان میں ادغام ہوتا ہے، اور تنوین اور نون ساکن برابر ہوتے ہیں. یہ ہمارا پچھلا سبق ہے. جیسے حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، اسی کے آخر میں نیچے لکھا ہے با 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، اور 2 زیر برابر ہوتا ہے بن، با 2 زیر بن برابر ہوتا ہے با نون زیر بن کے. ایک کوئک ٹور کر لیتے ہیں ہم لوگ. با 2 پیش بن برابر ہوتا ہے با نون پیش بن کے. آپ لوگ اسکرین پر دیکھتے رہیے. اور قاعدے اس طرح ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا. اب آپ یہاں پر دیکھیں گی، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 5 قاعدے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر ہوگا، لیکن اکثر قاریوں نے اس کو 4 قاعدوں میں بانٹا ہے، اور وہ اس طرح کے اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. پھر ادغام کی 2 برانچز کر دی ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ادغام کرنا ہے، بدلنا ہے غنے کے ساتھ، مع الغنہ غنے کے ساتھ ہمیں بدلنا ہے جب بھی کوئی دوسرا لفظ بدلیں گے یا ملائیں گے. ادغام بلا غنہ کا مطلب ہے ہمیں دوسرا لفظ ملانا ہے بغیر غنے کے. بلا غنہ مینس بغیر غنہ، مع الغنہ مینس غنہ کے ساتھ، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو ہولڈ کرنے کو، روکنے کو. اظہار پڑھ لیا ہم نے. اظہار لیٹرز آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ کو چونکہ یہ یاد کرنے ہوتے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ تھروٹ لیٹرز ہیں. پھر اخفا کے 5 حروف ہیں جس میں ہم نون ساکن کو چھپاتے ہیں، ساری مثالیں ہیں یہ. پھر اقلاب ہے، اقلاب میں میم ساکن، نون ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن سے بدل کر پڑھتے ہیں غنے کے ساتھ. اقلاب کا مطلب بدلنا. اب احکام تجوید کا ہم ادغام پڑھ رہے ہیں، اور پہلے ادغام کی تعریف ایک بار پڑھ لیتے ہیں. کیا لکھی ہے ادغام کی تعریف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا کوئی پڑھیے، بلو کالم میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی کو اسکرین شو ہو رہی تو پڑھیے پلیز. نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف آئے تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیتے ہیں. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا صبا نے لکھا ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف آئے. اب ایک بات تو یہاں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ 6 حروف حروف یرملون ہیں، اور 6 حروف حروف حلقی بھی ہیں جو آپ کو یاد ہے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اور یہ جو 6 حروف ہیں یہ یرملون کی بات ہو رہی ہے. نون ساکن پہلی کنڈیشن ہے، نون ساکن، دوسری تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد 6 حروف یعنی یرملون آئے تو حروف نظر نہیں آ رہا، میں پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. تو پہلے حرف کو دوسرے میں ملا دیتے ہیں، اچھا دوسرے میں ملا دیتے ہیں. ادغام کا مطلب ہے ملانا، یا ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا، مرج کر کے پڑھنا.
اور وہ یہ حروف ہیں. اس کو اتنا تفصیل سے پڑھانے کی وجہ یہ ہے، بار بار چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو سب سے زیادہ جو کمی ہوتی ہے یا لوگ جو سب سے زیادہ قاعدہ پڑھنے کے باوجود اپلائی نہیں کر پاتے ہیں، وہ ادغام کا قاعدہ ہے. اور اس کے علاوہ ادغام کی اور بھی مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، دیگر دوسرے حروف میں بھی قاعدے ملیں گے جس میں آپ ہو سکتا ہے کنفیوز ہوں، کیونکہ نون میں بھی آپ کو ادغام ملے گا، میم میں بھی ملے گا، اور کبھی کبھی ادغام جو ہے نون اور میم کے علاوہ دوسرے حروف میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس وقت انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور اگر یاد بھی رہے تو سب سے زیادہ کوتاہی نون ساکن کے قاعدوں میں، ادغام کے قاعدے میں دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ. اب اس کے حساب سے ادغام تختی نمبر 24 کے یہ 4 نام ہو گئے. سب سے پہلا ادغام، پھر ادغام یرملون، پھر ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ. یہ دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. ادغام بلا غنہ مطلب یہ کہ لام اور را، یرملون میں سے ہمیں 2 حرف نکالنے ہیں، لام اور را. جب آپ لام اور را نکالیں گی تو ہمارے پاس 4 حروف بچیں گے، یا میم واو نون، یومن، یا واو یو میم نون من، یومن. تو پہلے یہ دیکھنا ہے اگر نون ساکن کے بعد لام یا را آئے تو پھر نون ساکن کو نہیں پڑھتے ہیں. ایک تفصیل، یا تو یوں کہہ دیجیے نہیں پڑھتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ نون ساکن کو بدل دیتے ہیں پروسیڈنگ یا فالوڈ بائی لیٹر سے. جو بھی حرف اگلا ہے اسی حرف سے بدل کر پڑھیں گے. مطلب یہ ہے کہ من نہیں پڑھیں گے، اسے مل پڑھیں گے. مل، اگلا حرف لام تھا تو اس کو یہاں پر مل پڑھ رہے ہیں. وہ آپ لوگ کہیں گے، اور بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں، پچھلی بھی بیچ میں ایک صاحبہ نے ہمیں بہت کہا کہ یا تو تجدید لگی ہے اس لیے اس کو آپ مل پڑھ رہی ہیں. تو ہم بتا دیں آپ کو، اگر آپ لوگ اردو سے واقفیت رکھتے ہوں، اردو زبان میں کہیں زیر زبر تشدید مارکس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن شاذ و نادر کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے، جیسے کوئی لفظ آ جائے سلام یا آسمان دنیا، اس طرح کے لفظ اگر لکھے ہوتے ہیں تو نون کے نیچے کہیں زیر آ جاتا ہے، کہیں آلو لکھا ہے یا آدم لکھا ہے تو اس پر مد بنا دیتے ہیں. ادروائز اردو کے اندر حرکت دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. اسی طرح عربی میں بھی اگر لگا ہے تو اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی لگا ہے تو وہاں پہ بھی زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ انڈینز کے لیے خصوصاً یا پاکستانیوں کے لیے لگائی جاتی ہے. لیکن قاعدہ یہی ہے کہ اگر یہاں تشدید نہ بھی ہو، ضرورت نہیں ہے، اگر آپ قاعدہ جانتی ہیں تو بھی آپ اس کو لام ہی پڑھیں گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب بھی نون ساکن کے بعد لام لکھا ہو یا را لکھا ہو، لیٹر لام اور را دونوں میں سے کوئی بھی آئے تو نون ساکن کو اب نون ساکن نہیں پڑھیں گے، لام یا را پڑھیں گے. من لم کو من لم کو مل لم پڑھیں گے، مل پڑھیں گے. ہم نے اس کو من پڑھ دیا، معافی چاہتے ہیں. مل لم پڑھیں گے. ایسے اگر را ہوتا یہاں پر من ربی لکھا ہوتا تو ہم پڑھتے مر، من ربی نہیں پڑھتے، مر ربی، مر ربی. کیونکہ یہ مرج کا یا ادغام کا قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آئے تو وہاں مرج کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں. ادغام بلا غنہ کرتے ہیں، مطلب وداؤٹ ہولڈنگ، اب ناک میں آواز لے جائے بغیر، غنہ کیے بغیر نون ساکن کو اگلے حرف لام یا را سے بدل دیتے ہیں. دوسرا قاعدہ ہے ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ سے پتہ چلتا ہے کہ ادغام میں پہلے تو ہمیں حرف بدلنا ہے، دوسرا ہمیں غنہ بھی کرنا ہے. اس کو نیچے بہت ساری اچھی مثالوں کے ساتھ ہم نے سبق تیار کیا ہے. ادغام کی قسمیں ہیں ادغام بلا غنہ جو لام اور را میں ہوتا ہے،
اور ادغام مع الغنہ جو یا واو میم نون میں ہوتا ہے. اور اچھا یہ پچھلی سلائیڈ ہے، یہاں پر لکھا ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا ہے کہ نون ساکن کے بعد، یہ ہے نون ساکن اور یہ ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین. اور نون ساکن کے بعد اگر یا واو میم نون یومن، اس کو ایک لیٹر فارم میں دیکھیں گی تو یا واو میم نون اور ورڈ بنا لیں اس کا تاکہ یاد رہ جائے، تو یہ یومن ہو جاتا ہے. یومن کے بعد اگر نون ساکن کے بعد اگر یومن میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ ہوگا اور ادغام کریں گے. حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع غنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 4 حروف یا واو نون میم میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام مع غنہ ہوگا. اس کی ایک فگر سے بتایا گیا ہے کہ یا واو میم نون ہو تو سمجھیے کہ دونوں مرج ہو جائیں گے اور دونوں غنہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے. اور اگر لام اور را ہو تو یہاں پر پھر نون جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، بالکل نون مل نہیں سکتا، اسے اگلے حرف سے بدلنا ہوگا. نون تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے، غنہ نہیں ہوگا، اس میں غنہ ہوگا. اس فگر سے یہی بتایا جا رہا ہے. لیکن ادغام مع الغنہ غنے کے ساتھ، کچھ مثالیں قرآن مجید سے دیکھتے ہیں، کیا دہانی کرا دیتے ہیں. اس کے 4 حرف ہیں، یا واو میم نون یومن، اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. تنوین اور نون ساکن کے بعد آئیں تو اس طرح پڑھیں گے، لیکن نون ساکن کی بھی ہیں اور تنوین کی بھی ہیں، لیکن ہم آپ کو کچھ اچھی مثالیں بتاتے ہیں پہلے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ جاننے پہلے. یو شوڈ ڈو ادغام، مطلب آپ اگر مرج کر رہی ہیں، بدل رہی ہیں، ادغام کر رہی ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ غنے کے ساتھ کرنا ہے یومن میں. بٹ واٹ اور غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر، یا ادغام اور غنہ کا مطلب یومن کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اس حرف کو تو اریز کر رہی ہیں جو نون ساکن ہے یا تنوین ہے، اور اگلے حرف کو ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھیں گی غنے کے ساتھ میں. کس طرح؟ کچھ مثالیں لائے ہیں ہم، یہاں سمجھ میں آئے گا. نون ساکن کی کچھ مثالیں بہت اچھی طرح سورہ زلزال کے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں لکھا ہے فمن، فمن یہ عمل، مطلب نون لکھا ہے اور فمن یا عمل لکھا ہوا تو ہے. جب آپ اس کو غنہ کریں گی تو کس طرح پڑھیں گی؟ نیکسٹ سلائڈ میں ہے. فمن کو سب سے پہلے نون کو ہٹا دیں گی، فمن نہیں پڑھیں گی، اور یا سے اس طرح لکھا ہے، اس طرح پڑھیں گے غنے کے ساتھ. فمن یعمل، یہ لکھا ضرور ہے لیکن لوگ اس کو کرتے نہیں ہیں. ادغام کی کمی بہت دیکھی جاتی ہے، لوگ ادغام پراپر نہیں کر پاتے ہیں. فمن یعمل لکھا ہوا ہے اور فمن یعمل پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اگلی مثال ہے وما لأحد عنده من نعمت. من میں دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد نون آیا، تو نون ساکن ہمیں قاعدہ جب بھی ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے نون ساکن ہو یا تنوین ہو، دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن ہے. یہاں نون ساکن ہے اور جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ یومن کے 4 حرف میں سے کوئی ہو. یہاں نون ہے، من نعمت لکھا ہوا ہے الگ الگ، لیکن پڑھتے کس طرح ہے؟ نون کو اریز کر دیتے ہیں اور غنے کے ساتھ جو فالوڈ بائی لیٹر ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں. من نعمت، من نعمت. یہاں تو تجدید ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ تجدید کو خیال رکھیں، کیونکہ آلریڈی ہم لوگ جانتے ہیں اگر نون یا میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. ان کیس اگر نہیں ہے تجدید تو بھی یہ یاد رکھیے نون ساکن کے بعد یومن کا کوئی بھی حرف آئے گا تو غنے کے ساتھ ہی پڑھیں گے. پھر ہے مم مسد. مم مسد میں من مسد لکھا ہے لیکن پڑھتے ہیں مم مسد.
من کو نون ساکن کو اریز کر کے غننے کے ساتھ میں، مم مم مسد. اچھا یہاں لکھا ہے من ولین، لکھا ہے من ولین اور پڑھیں گے میوں میوں ولین، میوں ولین، میوں بائی ہولڈنگ، مطلب غنہ ضرور کرنا ہے. اگر آپ غنہ نہیں کریں گے تو اس قاعدے کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی اسی میں دوسرا مقام بھی ہے جہاں پر ادغام ہو رہا ہے آخر میں. پہلے ہم نے فمئی عمل میں دیکھا، یہاں پر فمئی میں نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے یا یومن کا یا ہے. خیرن میں دو زبر ہے، دو زبر کے بعد یومن کی یا ہے. دو زبر مطلب تنوین. اگر تنوین کے بعد بھی یومن لیٹر میں سے کوئی ہے تو یہاں پر غننے کے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرن یرہ، خیرن یرہ، یرہ، تھوڑا سا غننے کے ساتھ پڑھیں گے. پھر یہاں پر لکھا ہے عاملتن. آیت میں دیکھیے آپ اوپر آیت کا ٹیکسٹ بھی ہے عاملتن، تنوین کے بعد نون ہے. کنڈیشن کیا تھی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن کا کوئی لیٹر ہو. تو پھر ہم یہاں پر تنوین کو نہیں پڑھ رہے ہیں اور نیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں. ایسا سمجھ لیے کہ تنوین کو اریز ہی کر دیا ہے، نیکسٹ لیٹر کو پڑھ رہے ہیں اور غننے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاملۃ ناصبہ. واکوابن میں بھی تنوین ہے اور پریسیڈنگ لیٹر ہے میم. وَأَكْوَابٌ موضوعہ. سیم سلائیڈ ہے. زجرتن، تن پر تنوین ہے، تنوین کے بعد یومن میں سے واو ہے، اس لیے تنوین کو نہیں پڑھیں گے. غننے کے ساتھ زجرتن، زجرتون، تون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زجرتون واحدہ، اس طرح پڑھیں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. جتنی بھی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ابھی تک اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ آج ہم ادغام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے ہم نے کئی نئے نام بھی جانے، جس میں ادغام کو بیسیکلی دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے. ادغام غنہ کے ساتھ، ادغام بغیر غنہ کے. ادغام مینس بدلنا، ادغام مع الغنہ یا غنہ کے ساتھ، ادغام بلا غنہ بغیر غنہ کے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آئے تو پھر نون ساکن یا تنوین کو اگلے لیٹر لام یا را سے بدل کر پڑھتے ہیں بغیر غنہ کے. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اگر اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو اگلے حرف سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس قاعدے کو ادغام یرملون اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یرملون کے 6 قاعدوں میں ادغام ہوتا ہے. ادغام را بھی بول سکتے ہیں اس کو، ادغام لام بھی بول سکتے ہیں، ادغام واو، ادغام میم، ادغام نون، ادغام یا. اس طرح ایگزام میں آتا ہے کہ ادغام یا کیا ہوتا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. چاہے تو آپ کلیکٹیولی بول دیجئے ادغام یرملون، پورے سارے 6 حروف کو ایک ساتھ، یا پھر آپ 1 بائی 1 کر کے بھی آپ نام لے سکتے ہیں، ادغام یا، ادغام را. اس طرح بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں نے اس طرح بھی اسباق لکھے ہیں کہ صرف ادغام را لے لیا اور پورے سبق لے لیے اور قرآن سے بہت ساری مثالیں پیش کر دی وغیرہ. تو آپ کنفیوز نہ ہو، یہ کئی ناموں سے لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. اگلا جو حصہ ہے بہت ہی انوکھا ہوگا اور کچھ ایکسیپشنز ہم پڑھیں گے اس قاعدے کے. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم یہی پڑھتے آ رہے تھے کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو مرج کریں گے، بدلیں گے.
اب ایکسیپشن ہے، مطلب نہیں بدلیں گے، نہیں مرج کریں گے. ایکسیپشن کیوں ہے اس کا ریزن جان لیتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے اف یو سی آفٹر نون ساکن اور تنوین اینی آف دیز 4 لیٹرز، کبھی بھی نون ساکن کے بعد یہ 4 لیٹر آئے تو ادغام ہوتا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایکسیپشن ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 لیٹر آئے ان ون ورڈ ڈو اظہار ناٹ ادغام، مطلب اگر یہ دونوں ایک ہی لفظ کے اندر ہیں، نون ساکن اور یومن کے لیٹر دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر ہیں، ایک ہی لفظ کا حصہ ہیں، تو پھر وہاں اظہار ہوگا، ادغام نہیں. مثال سے سمجھ لیتے ہیں. We have only 4 words in Quran. اس طرح کے اس طرز کے صرف 4 ہی الفاظ قرآن مجید میں ہیں. نمبر 1 یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہے صنوان. صنوان یہاں پر ہمیں نون ساکن مل گیا. ہم نے کہا قرآن کہیں سے بھی کھولیے، نون ساکن کے بعد یومن میں سے ہر کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لیکن یہاں ادغام نہیں ہو رہا ہے. یہ ایکسیپشن ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سیم ورڈ کا دونوں ایک ہی لفظ کا حصہ ہے. اور قاعدہ اپلائی ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نون ساکن الگ لفظ کا حصہ ہونا چاہیے. جیسے من نبیین، من الگ لفظ تھا اور نبیین الگ لفظ تھا، تو من نبیین وہاں تو مرج ہو رہا تھا، لیکن یہ دونوں ایک ہی لفظ کا حصہ ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا. دوسرا لفظ ہے قنوان، اور اسی طرح دنیا. قرآن مجید میں الدنیا لکھا ہے، دنیا نون ساکن اور یا دونوں ایک ہی لفظ کا حصہ ہے. اور چوتھا اور آخری لفظ ہے بنیان. اور آسان ہے، قرآن مجید میں صرف 4 ہی الفاظ آئے ہیں جس میں نون ساکن اور حروف یومن یا حروف یرملون ایک ہی لفظ کا حصہ ہے. یرملون میں یا را لام تو ہے نہیں، یومن کے 4 حرف ہیں، اس لیے یہاں پر ہم اظہار کریں گے، ادغام نہیں. ادغام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں لفظ کا الگ الگ لفظوں میں ہونا ضروری ہے. اب یہاں لکھا ہے ادغام with غنہ can be applied only in 2 words not 1. ادغام اور غنہ جو مطلب ایک نون ساکن کو ہم کسی دوسرے حرف سے بدلتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، یہ تبھی اپلائی ہو سکتا ہے جب دونوں الگ الگ لفظ کا حصہ ہوں. اس کے علاوہ ایک ایکسیپشن اور بھی ہے. In these 2 آیا ادغام with غنہ can not be applied. اس کے علاوہ جو 4 الفاظ ہم نے دیکھے، دنیا، قنوان، سنوان، بنیان، ان 4 الفاظ کے علاوہ 2 آیتیں قرآن مجید کی ایسی آئی ہیں جس میں آپ کو یہ کنڈیشن تو دکھے گی کہ نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرف تو دکھیں گے آپ کو، لیکن وہاں پر اظہار نہیں ہوگا. یہ سیکنڈ ایکسیپشن مان سکتی ہیں آپ اس کو. پہلا ایکسیپشن کیا تھا؟ قنوان، سنوان، بنیان اور دنیا، یہ 4 ہی الفاظ تھے جس میں ایک ہی لفظ کے اندر دونوں شرطیں تھیں جو الگ الگ پائی جانی چاہیے تھی. اب 2 آیتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پہلے آیت نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 1 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. سین میں انہوں نے اس کو انڈر سرکل کیا ہے جس میں نون آ گیا اور واو آ گیا، اور یہاں پر تو کنڈیشن بھی ہے کہ نون فالوڈ بائی واو ہے، یومن لیٹر میں سے واو ہے اور یاسین کا نون ساکن ہے. اب 2 ٹیکسٹ ہیں، یہ سمجھنا ہے آپ کو. جو نیچے ہم جس کو انڈر سرکل کر رہے ہیں یہ تو ہے قاعدہ جو ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن ٹیکسٹ آپ قرآن میں کیا دیکھیں گی؟ ایسا لکھائی ایسی ہے. یہاں پر ہم آپ کو نون دکھا رہے ہیں، یہاں پر سین لکھا ہوا ہے. بہت غور سے سمجھیے گا. قرآن مجید میں تو لکھا ہے یا اور سین، الگ الگ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، اس پر مد کا نشان ہے. لیکن سمجھانے کے لیے یاسین جب آپ لکھیں گی تو یا کو الف کے ساتھ لکھیں گی کیونکہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ کھڑا زبر ہے یا. پھر جب آپ سین لکھتی ہیں تو کھینچ یہاں پر مد لگا ہے تو ہم نے بیچ میں یا ایڈ کر دیا، یا مدہ شو ہو رہا ہے، مطلب کھینچ کر پڑھیں گے اس کو. بلکہ اگر مد پہ جائیں سبق نمبر 19 تو مد لازم کسی صورت بن رہی ہے، سی حرف مد کے بعد
نون ساکن ہے. حرف مد کے بعد اگر کوئی کسی حرف پر جزم یا سکون جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوتا ہے اور اس کو زیادہ کھینچنا چاہیے. تختی نمبر 19 میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں البتہ یہاں نون تو ایک ساکن ہمیں مل گیا اور نون ساکن کے بعد واؤ بھی ہے جو پوری کنڈیشن ہے ادغام کی، لیکن یہاں پر ادغام اپلائی نہیں ہوتا دونوں الگ الگ لفظ ہونے کے باوجود. اس کی وجہ آپ جان رہی ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے. دراصل یہ نون نہیں تھا، دراصل یہ سین ہے، لیکن اس میں آواز نون ساکن کی ہے جو ایک انوکھی آواز ہے. اس تفصیل سے بھی الگ ہے جو ہم نے سبق کے شروع میں پڑھی کہ نون ساکن اور تنوین برابر ہوتے ہیں. یہاں پر تو وہ بھی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر آپ کسی حرف کو لفظ میں لکھتے ہیں تو سین کو جب آپ لفظ میں لکھتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے. اور آسان کر کے بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر نون کی آواز اور حروف یومن کے لیٹر ہونے کے باوجود یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. سسٹر اسنیہا آپ کا کوئی سوال ہے کیا؟ پوچھئے. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ میم پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا. تو یہاں پر بھی اظہار ہی ہوگا، ادغام نہیں ہوگا. اظہار آپ لوگ جانتے ہیں نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آئے اور یہ دو مقام آئے جس میں سے قنوان سنوان بنیان اور یاسین والقرآن الحکیم، تو یہاں پر نون ساکن کو کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ بائی ٹچنگ اوپر کے تالو سے زبان کی نوک کو لگا کر پڑھیں گے وداؤٹ غنہ، بغیر غنہ کے. دوسری جو قرآن کی آیت ہے وہ سورہ قلم کی پہلی آیت ہے. نون، نون کو جب آپ لیٹر فارم میں لکھتی ہیں تو اس طرح قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں. لکھا تو ایسا ہوتا ہے نون جلدی سے، لیکن پڑھتے ہیں نون، یعنی کہیں اس کے اندر ایک مد لازم بھی ہوتا ہے، یعنی کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر مد لگا ہوا ہے. حروف مقطعات کے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہم کھڑا زبر کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں اور مد کا مطلب ہے خوب کھینچ کر پڑھیں. تو یہاں پر ہم نون میں جب جو ہماری اینڈنگ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ نون ساکن کی ہوتی ہے اور وہ حروف یومین کے بعد واؤ آ رہا ہے، لیکن ادغام نہیں ہوگا. یہاں پر بھی نون کا اظہار کریں گے، نون کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. جی آج کا سبق پورا ہو گیا. الحمدللہ ہم نے آج ادغام کے بارے میں پڑھا ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ کہیں سے تو کوئی جواب آئے. جی آ رہی ہے میم، آواز آ رہی ہے. جی بتائیے آپ لوگوں نے آج کی کلاس میں کچھ. عنوان، نون کے اوپر دو پیش ہے نا، نون دو پیش نون ایسے پڑھنا ہے. عنوان، ان نہیں ہوگا، قن ہوگا. اور اچھا ہم جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں ادغام کا پڑھ رہے ہیں، آپ کا سوال اس سے الگ ہے، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسے نون ہی پڑھیں گے. قنوان، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو نون دو پیش نون ایسے پڑھتے ہیں، اس لیے پوچھا میں نے. نہیں پڑھتی تو ہیں لیکن ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک 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 کہہ رہی ہیں. کوئی بات آپ لوگ نے آج ایسی پڑھی ہو جو آپ کو پہلے معلوم نہ ہو؟ جی میم، وہ دنیا کے بارے میں اکثر سوال آتا تھا دماغ میں کہ یہ نون ساکن کے بعد یا ہے، پھر ہم اس کو کیوں نون کا اظہار کر رہے، یہ ہمیشہ آتا تھا دماغ میں، پر بس اس کو ویسے ہی پڑھتے چلے آ رہے تھے، اب تک اس کا ریزن نہیں پتا تھا. جی جی الگ الگ ہونا ضروری ہے، تو الگ الگ لفظ کا حصہ ہونا ضروری ہے. یعنی نون ساکن اور تنوین پہلے لفظ کا آخری حصہ ہونا چاہیے اور یومن دوسرے لفظ کا شروع حصہ ہونا چاہیے، تب ادغام ہوگا. ادروائز اظہار ہوگا. اور اس طرح کے صرف 4 ہی الفاظ ہیں قرآن مجید میں. معافی چاہتے ہیں. قنوان، سنوان، دنیا اور بنیان. پھر یہ 2 ایکسیپشن سورہ یاسین اور سورہ قلم کے اندر.
ٹھیک ہے انشاءاللہ بس آج کا اتنا ہی سبق ہے. اگلی بار پھر انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے. میٹنگ آف کر دیں کیا؟ بتائیے کوئی جزاک سوال. اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. بیمار ہے شاید آپ, کھانسی